हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहीं आएगा। करामत वही होती है जो समझ नहीं आए, जो समझ आए वो करामत नहीं होती। अब देखे समझो तब अब और समझ आता हूँ आपको। मरियम से अल्लाह ने फरमाया कुरान में, मरियम इस पेड़ को हाथ लगा दो। मरियम ने हाथ लगा दिया, हाथ लगा पेड़ को, पेड़ सूखा था, पेड़ हरा भरा हो गया, और हरा भी हो गया भरा भी हो गया। पेड़ से नीचे जो है वो फल भी गिर गए। और उसके बाद जरा गौर करें, हाथ लगाया मरियम ने, उसके बाद हरा हो जाना, मतलब ये हाथ लगा देना ये मरियम का काम था, फिर उसे हरा कर देना, उसके अंदर पेड़ लगा देना ये फिर मेरे रब का काम है। कुरान को शुरू कर देना ये मौला अली का काम था, और उसे फिर पूरा करवा देना ये परवरदिगार का काम था। मौला अली फरमाते हैं, मगर जब कहते मेरी शादी हुई ना तो मैंने सैयदा फातिमा को देखा। तवज्जो, बाप कैसे कुरान पढ़ता है? बोलो तो सही, सेकंडों में कुरान पढ़ लेते हैं, सेकंड में। तवज्जो है कि नहीं? ये करामत है हज़रत अली। तो कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना तो मैं अपने घर गया, दुल्हन, अब जब दुल्हन फातिमा हो, कहने लगे मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा। यार जिसकी शादी अल्लाह की मर्जी से हुई, बोलो तो सही, वो शादी के वक्त में रो क्यों रहे? मौला अली फरमाते हैं बात ये थी, मैं रोने लगा तो सैयदा ने कहा क्यों, आपको कोई तकलीफ है, क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा फातिमा आपके हौसले को मैं कुर्बान चला जाऊं, आपकी हिम्मत पर का क्या बात है? का बात यह है कि कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो ना तो 10-15 जोड़ी कपड़े हो ही जाते हैं, मगर आपको देख रहा हूं कि आप दुल्हन जिस कपड़े में बन के आई हैं उस चादर में 17 पहन लगे। मेरी बहनें इस दर्द को समझ सकती, तो कहते हैं वो रोई नहीं बल्कि मुस्कुराई। आज तो सैयदा फातिमा के नाम के खाने वालों के घर पे आज पर्दे नहीं हैं। आज हुसैन के नाम पे अपना नाम जोड़ने वाले, निस्बतें कायम करने वाले लोग, अली के नाम पे जिन्हें वजद आते हैं उनके घरों में पर्दे नहीं रहते। अल्लाह के रसूल की बेटी का ये पैगाम मैं उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े पीर साहब की लड़की की शादी हुई, मैं उनके एहतराम में उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ये मेरी मोहब्बत है, नाम नहीं ले रहा हूं, डर नहीं है, नाम ले नहीं रहा हूं, उनकी पर्दादारी के लिए नाम नहीं ले रहा हूं। शादी हुई उनकी, पीर साहब के लाखों मुरीद हैं, उनके अब्बा के दादा के मुरीद, शादी की उन्होंने बेटी की, करोड़ों रुपए खर्च किए, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, करोड़ कने वो उससे ज्यादा। इतने बड़े नजराने आए थे फ्री में, उन्हें कहां डालते बेचारे, करोड़ों रुपए तो खर्च करनी चाहिए थे उन्हें। इकबाल ने कहा था हमको तो मैसर ने ही मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, और शहरी हो देहाती हो मुस्लिम है सादा, मानिंदे बुता पुछते हैं काबे के बरामन। और कहता है नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खरक़े सालूस के अंदर है महाजन। और क्या करना था इन्हें? मगर जब उनकी शादी की लड़की की वीडियो वायरल हुई ना लोगों के मोबाइलों में, अब भी तो मियां उन्हें तो शर्म नहीं आई मगर लोगों को बड़ी शर्म आई। मैंने देखा तो मैं तो रोने लगा, बाखुदा कह रहा हूं, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम ले रहा हूं, और इससे बड़ा मेरी जिक्र से बड़ा कोई जिक्र नहीं मेरी। मैं जब देखा तो मैं रोने लगा। रोया किस वजह से कि उन पीर साहब के घर की लड़कियां का मेकअप क्लोजअप साइज में हो रहा है, यानी वीडियो पे कई लाख रुपए खर्च हुए, इतना महंगा वीडियो बना, और जब वो क्लोजअप साइड में उनका मेकअप हो रहा था और कैमरे के सामने वो खानवादे की लड़कियां नाच रही, उनके दादाओं की रूह को कितनी तकलीफ हुई, वो जो मजारों में फैशन के नाम पे अंग्रेजों के चक्कर में आके वो रक्स करने लगी कैमरों के सामने, वो दाढ़ी वालों को शर्म नहीं आई, वो सोचते होंगे हम कौन हैं, हमसे कौन कह देगा, हम तो बड़े ताकतवर हैं। और यार आज तुम किसी इंसान को दबा सकते हो मगर कल हुजूर के सामने खड़े नहीं हो सकते, कल अली के सामने
ابن علی کا بچائے ہوا دین ہے. جو اس کو فالو کرے گا ہم اسے مانیں گے, جو نہیں فالو کرے گا ہم نہیں مانیں گے. شریعت کی تلوار گرے گی تو سب کو کاٹے گی. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بچاؤ, مسلمان بھی ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازغر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. اور میں کہتا ہوں او صاحبو سجادگان, صاحبزادگان, کم سے کم امت کا خیال کرو. یہ برباد ہو رہی ہے امت. تمہاری بچیاں جب کیمرے کے سامنے ناچی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں کثرت سے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں. بڑی بڑی داڑھی والوں کو غیرت نہیں آئی. حضور فرماتے ہیں وہ دیوس ہے, اس کے اندر دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں. انگریز کہتا ہے کہ عورت اتنا زور سے عطر لگائے کہ جدھر سے نکلے خوشبو آئے, مگر اسلام کہتا ہے کہ مرد زیادہ عطر لگائے, عورت کم لگائے. آج دیکھو عورتوں کو کیوں, عورتوں کی وجہ سے ایڈ چل رہے ہیں, عورتوں کی لڑکیوں کی وجہ سے. تو یہ لڑکیاں جو بے پردہ آ رہی ہیں انہیں سب پسند کرتی ہوں گی, مگر خاندانی لڑکیاں پسند نہیں کرتی. بولو میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ سیدہ فاطمہ کے نام کو لینے والی بچیاں, امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ سفر کرتی تھی گھوڑے پر, اونٹنی پر بیٹھتی تھی, تو جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو حضور کہتے تھے چہرہ کھول لو عائشہ, میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. فرماتی ہیں مگر جب بستی آنے والی ہوتی تھی تو حضور کہتے تھے چہرہ ڈھک لو عائشہ. ایک دن امی عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی, توجہ, قرآن پڑھتے پڑھتے آواز باہر کو آ گئی مسجد نبی میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا, جو نبی رحمت عالم ہے, انہوں نے پتھر اٹھایا. پتھر اٹھانے کے بعد اس سوراخ میں لگایا جس سوراخ سے وہ آواز آتی تھی. پھر اندر جا کے فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھ کے باہر آواز جائے. ارے وہ ہماری ماں ہے امی عائشہ, بچے ان کی آواز سن بھی لیں گے تو کیا مسئلہ ہے, مگر میرے حضور نے کمال احتیاط کی. حضور نے دنیا کو پیغام دیا کہ عورت زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی, عورت صفا مروا میں دوڑ کے نہیں چل سکتی, عورت کا جنازہ ڈھک کے لے جایا جائے گا. حضور کی بیٹی رو رہی ہیں آخری وقت میں. میری بہنوں کے لیے پیغام ہے, اللہ کرے تو وہاں تک پہنچ جائے یہ پیغام. حضور کی بیٹی رو رہی ہیں, اور رو رہی ہیں تو وہ اسما بنت امیس حضرت ابوبکر کی بیوی وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا آپ کیوں رونی ہے سیدہ, تو کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے, میری موت کا وقت قریب ہے. کہ موت سے ڈرنی کا نہیں, اس بات سے ڈرنی جیتے جی تو پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں, جب اسے میت, جب وہ جنازہ ہلتا ہے نا, تو جب ہلتا ہے تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جب میرے جنازے کا کاندھا بدلیں اور میں ہلوں تو کسی کو پتہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے یا کتنی پتلی. انتقال کے وقت کیا موت نہیں آنی عورتوں. میری بیٹیاں, میری بہنیں غور کریں, میرے بچے, میری بہنیں, ان کی جوتیاں میرے سروں پر. تمہارے بے پردہ ہونے سے خالی تمہارا اگر نقصان ہوتا تو ہم کچھ نہیں کہتے, بات یہ پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے, نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی مولا امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا, توجہ چاہتا ہوں, کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ 17 دن کا فاقہ تھا میرے گھر. کہتے ہیں 17 دن کا, کہتے ہیں 17 دن کا فاقے کے بعد شام ہوئی نا تو میری امی نے ہم دونوں بھائیوں کو تو لٹال دیا, مگر بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں نیند نہیں آتی تھی. تو دیکھا میری ماں اس دن بھی پوری رات نماز پڑھتی تھی. سیدہ فاطمہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی, بھوکی پیاسی تھی پھر بھی پڑھتی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, امام مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی فاطمہ زہرا سے ہوئی تو میں نے پوچھا فاطمہ میں تو ایسے قرآن پڑھتا ہوں, توجہ, میں تو ایسے قرآن پڑھتا ہوں کہ میں ایک پیر رکعت پہ رکھتا ہوں, زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں. آپ اپنا حال بتائیے, آپ کس طرح سے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے بھی اللہ کا کرم ہے, قرآن میں یہ مہارت حاصل ہے کہ میں اپنی چکی میں دانے ڈالتی ہوں اور ایک راؤنڈ, ایک چکر پورا نہیں ہوتا کہ میرا بھی قرآن پورا ہو جاتا ہے, میں بھی قرآن پورا کر لیتی ہوں. جب ماں باپ ایسے قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر کہاں پڑھے گا؟
ماں باپ ایسے قرآن پڑھیں. اب ذرا غور کریں, میں امام حسن کے پیغام کی طرف آتا ہوں. کربلا میں چلیں, سنو گے کربلا؟ پیچھے والے سارے لوگ بتائیں کتنے لوگ سنیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. رات ہو گئی ہے, سنیں گے کربلا انشاءاللہ؟ توجہ چاہتا ہوں, اب کربلا کو سن لو. امام علی مقام کربلا کے میدان میں گئے, سنیں یہ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے. حسین کیوں گئے پہلے یہ سن لو. یزید شرابی تھا. کیا تھا؟ سمجھو, شراب کے خلاف کھڑے ہو جانا حسینیت ہے, اور شرابیوں کے ساتھ مل جانا یزیدیت ہے. شراب پیتا تھا یزید, مکے میں بیٹھ کے پی رہا تھا شراب حج کے موقع پہ. امام حسین کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا آپ بھی پیجئے معاذاللہ. امام حسین نے منہ پھیرا اور آپ جو ہے وہ نعوذ باللہ کہہ کے چل گئے, وہاں سے نکل گئے. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے بھائی؟ ختم کر دوں یا اور بولوں تھوڑی دیر؟ بیان کروں؟ توجہ ہے؟ شراب پینے والا یزید, عورتوں کا ناچ دیکھنے والا یزید, لڑکیوں کے ان عورتوں کے سے رشتہ جائز کرنے والا, بھانجی اور بیٹی سے, اب بھانجی اور اپنی بھتیجی سے نکاح جائز کرنے والا یزید. اب اگر حسین اس کے لیے اس کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو پھر اس کے لیے یہ دلیل بن جاتی امام حسین کہ بھئی حسین تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا میرے خلاف. حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے. کربلا کیا ہے؟ مقصد رسول ہے اسلام کو پھیلا دینا, اور مقصد کربلا ہے اسلام کو بچا دینا.